نے اپنے اعتبار سے سنا، میں نے اپنے علمی بساط کے اعتبار سے آپ کو سنانے کی کوشش کی۔ یہ سب جانتے ہیں میدان کربلا میں 10 محرم کا جو دن تھا وہ اہل بیت اطہار کے لیے قیامت صغریٰ سے کم نہیں تھا۔ دن گزر گیا، آوان و انصار سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی میدان کربلا میں جام شہادت نوش کر چکے۔ یہیں پر یہ ظلم تھما نہیں تھا۔ کتابیں پڑھیے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ کیسا کیسا ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا گیا تھا، اور آزمائش کا کتنا وزنی سل رکھ دیا گیا تھا اہل بیت اطہار کے کلیجے پر، لیکن ان سارے مصائب و آلام کو برداشت کر کے میدان کربلا میں صبر کے امتحان گاہ میں آزمائش و صبر کا ایسا امتحان دیا ہے کہ زمانے میں آج آقا حسین کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں، لیکن جب بھی نام لیا جاتا ہے تو تصور میں حسین کا صبر آتا ہے اور حسین کا شکر آتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ نہیں ہے، اللہ نے اس پہلو کو ہائی لائٹ کر دیا، اللہ نے اس پہلو کو اتنا عام کر دیا ہے۔ نام حسین کا لو، خیال صبر کا آتا ہے، خیال شکر کا آتا ہے۔ یزیدی تو جنگ ختم ہو گئی، اپنے اپنے خیموں میں جشن فتح منا رہے تھے، ایک دوسرے کو بہادری کے داد دے رہے تھے، اور ادھر رسول اللہ کی شہزادیوں کا حال کیا تھا؟ خیمے میں آگ لگا دی گئی ہے، ظالم خیمے میں گھس کر کے لوٹ کھسوٹ کر رہے تھے، رسول اللہ کی شہزادیوں کے سروں سے دوپٹے چھین لیے گئے، حضرت سکینہ کے کان کی بالی اتار لی گئی۔ ان کا حال کیا تھا؟ تصور کیجئے اور تصورات کی سواری میدان کربلا لے کر کے چلیے، دیکھیے کہ ان پر کس قدر غموں کا پہاڑ توڑا جا رہا تھا، غم سے کس قدر یہ نڈھال ہو چکے ہوں گے اہل بیت اطہار کے باقی ماندہ افراد جو اپنے وطن میں نہیں تھے، اپنے ملک میں نہیں تھے، اپنے شہر میں نہیں تھے۔ کوئی اپنا ہوتا تو آ کر کے تسلی دیتا، کوئی اپنا ہوتا تو آ کر کے ڈھارس بندھاتا، کوئی اپنا ہوتا تو آ کر کے غم ہلکا کرنے کے کچھ جملے ہمدردی کے کہتا، مگر یہاں حال تو یہ ہے کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے، کوئی تشفی دینے والا نہیں ہے۔ یہی وہ قافلہ ہے کہ جب آیا تھا میدان کربلا میں 72 نفوس قدسیہ، 72 نوجوان ان کے ساتھ تھے۔ قاسم جیسا جوان بھی تھا، علی اکبر جیسا شہزادہ بھی تھا، اونو محمد جیسے بچے بھی تھے، علی اصغر جیسا ننھا شہزادہ بھی خیمے میں تھا۔ لیکن جب شام ہوئی ہے، عباس کی لاش کٹی پھٹی پڑی ہے، اونو محمد کی لاش خاک و خون میں تڑپ کر کے ٹھنڈی ہو چکی ہے، اکبر و قاسم کا شباب لٹ چکا ہے، اور ان کے نگاہوں کے سامنے اہل خانہ کی لاشیں پڑی ہوئی ہے۔ آپ ذرا سوچو کس ہمت اور بہادری کے ساتھ اہل بیت اطہار کے لوگوں نے صبر کا مظاہرہ کیا ہوگا۔ آج ایک موت گھر میں ہو جاتی ہے تو ہم سے برداشت نہیں ہو پاتا ہے، قوت برداشت جواب دے جاتی ہے، مگر واہ رے حسین، واہ رے اہل بیت اطہار، آپ نے صبر و شکر کے امتحان میں اتنا اچھا جو ہے مظاہرہ کیا ہے کہ زمانہ آپ کے صبر و شکر کو آج بھی یاد کر رہا ہے۔ ایک انگریز مفکر نے کہا تھا، ایک انگریز تھنکر مسٹر ڈیوڈ نام ہے اس کا، اس نے کہا کہ جب میں تاریخ کربلا پڑھتا ہوں نا اور آقا حسین کی بہادری، جمع مردی اور استقامت، صبر اور شکر کا جو ان کا طریقہ ہے، وہ جب میں پڑھتا ہوں
تو میں ایک دن پڑھتے پڑھتے یہ سوچ رہا تھا کہ اپنے زمانے میں کس بہادر کی مثال دے دوں کہ آقا حسین اتنے بہادر تھے، آقا حسین اتنے جمع مرد تھے، آقا حسین اس قدر ان کے پائے استقلال میں مضبوطی تھی۔ وہ کہتا ہے میں پڑھتا رہا، تاریخ پڑھتا رہا، پڑھتے 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 ایک پہلوان کی زندگی پڑھی جسے رستم کہا جاتا ہے، جو جلدی کسی سے ہارتا نہیں تھا، نروس نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ مسٹر ڈیوڈ کہتا ہے کہ جب میں نے دماغ میں آیا تو رستم بہت بڑا پہلوان تھا، بہت بڑا جنگجو تھا، بہت بڑا ماہر فن حرب و جہاد تھا، بہت بڑا طاقتور تھا، کلیجے کا بڑا مضبوط تھا۔ میں نے سوچا مثال دے دوں رستم کا، لیکن جب رستم کی تاریخ پڑھی ہے تو میرے دل نے کہا ڈیوڈ اگر تو امام حسین کی مثال رستم سے دے دیتا تو تیری زندگی کی سب سے بڑی بھول ہوتی، اس لیے کہ جب رستم کی زندگی پڑھی ہے تو یہ تو کارنامے اس کے بہادری کے پڑھتے رہے، لیکن ایک موقع ایسا آیا تھا جب رستم کا بیٹا سہراب ہی رستم کے مقابلے میں آیا تھا، دو راجاؤں میں مقابلہ ہوا تھا، ایک بادشاہ کی طرف سے رستم لڑ رہا تھا، دوسرے کی طرف سے اس کا بیٹا سہراب لڑ رہا تھا، اور جب دو فوجیں آمنے سامنے ہوئی تھی، رستم جیسے بہادر سپاہی نے جب اپنے نوجوان بیٹے سہراب کی لاش دیکھی تھی تو رستم کے ہوش و حواس نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، غش کھا کر کے گر پڑا تھا زمین پر۔ یہ کردار جب میں نے اس کا پڑھا ہے تو میں نے کہا اگر میں مثال دے دیتا تو زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوتی، یہاں ایک بیٹے پر صبر نہیں ہو پایا ہے، وہاں 71 لاشیں اٹھانے کے بعد بھی نہ قدم ڈگمگا رہے ہیں، نہ پائے استقلال میں جنبش آ رہی ہے، نہ زبان پر حرف شکایت آ رہی ہے، بلکہ ہاتھ اٹھا کر کے اگر دعا کرتے ہیں تو یہی الہی ہم تیری رضا پہ راضی ہیں، ہم تیری رضا پہ راضی۔ یہ کردار حسین ہے۔ رات گزری تو اپنی خوشی مستی میں گزار رہے تھے، یہاں سسکیوں میں گزری، آہوں میں گزری، تکلیفوں میں گزری، کیسے گزری اللہ جانے، ہے نا؟ وہاں تو تصور سے کلیجہ پاس پاس ہو جاتا ہے۔ سویرا ہوا، نماز فجر ادا کی، اہل بیت اطہار کے باقی ماندہ افراد نے، یزیدی سپاہی اپنے خیموں سے نکلے اور نبی کے شہزادیوں کو، بیمار زین العابدین کو گرفتار کیا، سب کو گرفتار کرنے کے بعد اونٹوں پہ انہیں سوار کیا، بیمار عابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیر میں بیڑی ہے، اور ایک قیدی بنا کر کے جیسے قیدیوں کو لے کر کے جایا جاتا ہے، کوفہ کی طرف کوچ کیا، انہیں کوفہ پہنچایا گیا۔ آپ ذرا سوچو یہ قافلہ جب کربلا سے نکلا ہوگا تو کس درد و کرب کے ساتھ آہیں نکلی ہوں گی، جن کے نگاہوں کے سامنے جن کے گھر کے افراد کٹے پھٹے حالت میں پڑے ہوں، انہوں نے تو اپنے مردوں کو گڈھوں میں ڈال دیا، لیکن شہزادہ رسول کی لاش ایسے ہی میدان کربلا میں پڑی رہی۔ تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں یہ ظالم جب چلے گئے تو قریب میں وہیں جو ہے ایک گاؤں ہے جسے غازریہ کہا جاتا ہے، اس گاؤں کے لوگ آئے تو انہوں نے اہل بیت اطہار اور جو جانثار تھے آقا حسین کے، جو شہداء تھے، ان شہیدوں کو، آقا حسین کی لاش کو ایک جگہ اور باقی شہیدوں کی لاش کو ایک ساتھ ایک جگہ دفن کیا، یہ تاریخ بتاتی ہے۔ خیر یہ قافلہ پہنچا کہاں؟ کوفہ پہنچ گیا۔ کوفے میں خولی بن یزید یہ سرے حسین کو لے کر کے گیا تھا، بڑے تیز تیز بھاگ کر کے گیا تھا۔ یہ قافلہ تو اگلے دن پہنچا ہے، یہ رات میں ہی پہنچ گیا تھا، خوش ہو کر کے گیا تھا کہ حسین کا سر لے کر کے جا رہا ہوں، جیسے ہی پیش کروں گا انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا جاؤں گا، لیکن کتاب کے اوراق شاہد ہیں جب یہ پہنچا ہے
کوفے میں دارال امارت کا دروازہ بند ہو چکا تھا. اس نے سوچا چلو اب سعد بن زیاد کے پاس اسے پیش کیا جائے گا. اپنے گھر لے کر کے گیا. ایک ٹوکری میں رکھنے کے بعد سر کو ڈھانپ کے رکھ دیا اور رکھنے کے بعد اپنی بیوی سے کہا شریک حیات خوش ہو جاؤ, دنیا کی دولت و ثروت لے کر کے تمہارے گھر آیا ہوں. کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ حسین ابن علی کا سر ہے. اس کی بیوی نے کہا تھا ظالم لوگ سونا اور چاندی لے کر کے آتے ہیں, تو فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے کا سر لے کر کے آیا ہے. تو اہل بیت اطہار آقا حسین کا سر لے کر کے آیا ہے اور تو سمجھ رہا ہے کہ دنیا کی دولت لے کر کے آیا ہو. ظالم تو نے اپنی آخرت تباہ و برباد کر لی. خیر وہ اپنے بستر پہ سو گیا. اس کی بیوی نے کیا کیا؟ سر حسین کو اٹھایا, خوشبو میں بسایا, گرد و غبار کو صاف کیا اور صاف کرنے کے بعد اپنے حجرے میں چلی گئی اور حجرے میں رکھنے کے بعد سر حسین کی زیارت کرتی رہی. آنکھیں اشک سے بھیگتی رہی. پوری رات وہ بیٹھ کر کے آقا حسین کے چہرے کی زیارت کرتی رہی اور آقا حسین کو دیکھ کر کے وہ آنسو بہاتی رہی. اس کا بیان ہے کہ رات میں میں نے دیکھا ایک ستون کی طرح, ستون کے مانند نورانیت آسمان سے لے کر سر حسین تک نظر آ رہی تھی. میں فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ نور آسمان سے اتر رہا ہے یا چہرے حسین سے نکل کر کے اوپر جا رہا ہے. پوری رات وہ زیارت کرتی رہی. جب سویرا ہوا اس نے اپنا دوپٹہ اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا ظالم یہ تیرا گھر تجھے مبارک ہو, جس گھر میں حسین کا سر آیا ہو. اب وہ گھر مجھے نہیں چاہیے, اب تیرے ساتھ مجھے نہیں رہنا ہے. اس نے دوڑ کر کے کہا تھا شریک حیات ایسے ہی گھر برباد مت کرو, میرے بچوں کا خیال کرو, میری اولادوں کا خیال کرو, میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا ہوگا. تب خونی کی بیوی نے کہا تھا ظالم جب تو نے سر حسین کاٹا تھا تب حسین کے بچوں کا خیال نہیں آیا تھا, حسین کے شہزادوں کا خیال نہیں آیا تھا. اب میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں. تاریخ بتاتی ہے آج تک پتہ نہیں چلا کہ خونی کی بیوی کہاں چلی گئی تھی. یہی تو ہے انتقام خدا بندی. خوش ہو کر کے لے کر کے آیا تھا کہ سر حسین لے کر کے جا رہا ہوں, دولت و ثروت سے مالا مال کر دوں گا, انعام و اکرام سے بھر دیا جائے گا میرا گھر. لیکن سر حسین گھر میں پہنچا ہے, گھر کی بربادی شروع ہو چکی ہے. نہ خدا ہی ملا, نہ رسال صنم, نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا. دنیا بھی چلی گئی اور آخرت تو برباد ہو ہی گیا تھا. سویرا ہوتا ہے, اس نے سر حسین کو عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لے جا کر کے پیش کیا. آپ دیکھیے کتنی بے حرمتیاں کی گئی ہیں, کیسا کیسا ظلم ہوا ہے. رسول اللہ کے شہزادوں پر وہ بیٹھا ہے بڑے غرور و تمکنت کے ساتھ, ہاتھ میں چھری ہے. سر حسین سامنے رکھا ہے. جو اسیران کربلا ہیں رسول اللہ کی شہزادیاں ہیں, ہے نا, آقا زین العابدین ہیں, اور جو باقی ماندہ افراد ہیں وہ قیدی بنا کر کے سامنے کھڑے کیے گئے ہیں. یہ حسین ابن علی کا سر ہے, یہ ان کے گھر کے باقی ماندہ افراد ہیں. وہ چھڑی ہاتھ میں لے کر کے آقا حسین کے منہ پہ مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا حسین اسی منہ سے بغاوت کر رہے تھے, حکومت وقت کی مخالفت کر رہے تھے. ایک صحابی حضرت زید بن ارقم بیٹھے ہوئے تھے, تڑپ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ظالم تجھے پتا نہیں ہے جس منہ پہ تو چھری مار رہا ہے میری آنکھوں نے رسول اللہ کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے. اس نے کہا تھا اور تو جو ہے اپنی آخرت تباہ و برباد کر رہا ہے, آقا حسین کی شان میں اب بھی گستاخیاں کر رہا ہے. اس نے کہا تھا اگر تم بوڑھے نہ ہو گئے ہوتے تو ابھی تیرے گردن سے تیرا سر اتار دیتا. خیر یہ کھڑے ہیں, یہ کون ہے؟ یہ زینب ہے. یہ کون ہے؟ یہ زین العابدین ہے. یہ فلاں ہے, یہ ڈھکا ہے. سب کا تعارف ہوا. اس کے بعد اس نے کہا ان سب کو قید خانے میں رکھو, میں یزید کو لکھتا ہوں, جیسا وہ کہے گا ویسا کیا جائے گا. خط و کتابت کا معاملہ ہوا. اس نے کہا یہاں بھیج دیا جائے, یزید کے پاس دمشق بھیج دیا جائے. یہ قافلہ
دمشق کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ اہل بیت اطہار کا قافلہ چند سپاہی لے کر کے دمشق کی طرف لے کر کے چلے۔ ننگی پیٹھ پر سواریوں کو بٹھایا گیا ہے، گیڑی ڈلی ہوئی ہے، ہاتھ میں ہتکڑی لگی ہوئی ہے۔ زین العابدین بیمار ہے، اس کے بعد بھی قافلہ آگے بڑھتا رہا۔ راستے میں ایک جگہ گرجا آیا تو قافلے نے وہاں پڑاؤ کیا۔ سر ہے ادھر، عبیدیاد نے کیا کہا تھا؟ سر حسین نیزے پہ بلند کر کے، اور شہیدوں کے سر نیزوں پہ بلند کر کے شہر شہر گلی گلی گھماتے ہوئے جانا اور اعلان کرتے ہوئے جانا ہے، لوگوں دیکھو حکومت وقت سے بغاوت کا نتیجہ یہ، تاکہ لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو جائے اور حکومت وقت سے بغاوت کی کوئی ہمت و جرأت نہ کر سکے۔ لیکن اسے پتا نہیں تھا کہ ظلم کی حکومت بہت دیر تک نہیں چلتی ہے نا۔ گرجا گھر کے پاس پڑاؤ کیا ظالموں نے۔ پادری نے دیکھا کہ ایک سر بڑا خوبصورت ہے، چہرے سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں، کچھ قیدی ہیں اور یہ سپاہی ہیں حکومت کے۔ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ یہ سر کس کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ حسین ابن علی کا سر ہے، حکومت سے بغاوت کی تھی انہوں نے، یہ انہی کے گھر کے لوگ ہیں جنہیں قیدی بنا کر کے یزید کے پاس لے کر کے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی اس نے سنا کہ رسول اللہ کے شہزادے، نبی کی اولاد، نبی کی آل، ان کا سر کاٹ کر کے تم لوگ لے کر کے جا رہے ہو، اس نے کہا اے اللہ کے بندے، کیا تم لوگ ایک رات کے لیے سر حسین 10,000 درہم کے بدلے میں ہمارے حوالے کر سکتے ہو؟ وہ تو دنیا کے لالچی کتے تھے ہی، دنیا کی دولت و ثروت نے ان کے ذہن و دماغ پر پٹی باندھ دی تھی، عقل معروف ہو گیا تھا، وہ دنیا کے آگے انہیں آخرت کی کچھ سوجھ ہی نہیں رہی تھی۔ دنیا کے لالچ میں آ کر کے اسے بلایا بھی تھا، غداری بھی کی ہے، اور صرف غداری ہی نہیں کی ہے، تلوار لے کر کے مقابلہ بھی کرنے کے لیے آئے تھے۔ تبھی تو جب حضرت حر سے کہا تھا آقا حسین نے، اے لوگوں تمہیں نے ہمیں بلایا ہے، تمہیں ہماری جان کے دشمن ہو گئے ہو، تو ان میں سے جس سے بھی کہتے تھے وہ جاؤ ان سے بات کرو، تو وہ کہتے تھے کون سا منہ لے کر کے جائیں، خط لکھنے والے میں تو ہم بھی ہیں، وہ کہتے تھے ہم کیسے جائیں، مجھے حیا آتی ہے۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، یہی وہ ظالم سپاہی تھے جنہوں نے دنیا کے لالچ میں آ کر کے رسول اللہ کے شہزادے کو دھوکہ دیا تھا۔ چند درہم میں بک گئے، ٹھیک ہے 10,000 درہم مل جائے گا، رکنا تو ہے، رکھ لیجئے، لیکن دیکھو نبی کے شہزادے سے جو محبت کرتا ہے نا، اللہ اسے مایوس نہیں رکھتا ہے، بے سر و سامان نہیں رکھتا ہے، اسے خالی دامن نہیں رہنے دیتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے، تاریخ بتا رہی ہے کہ وہ پادری لے کر کے گیا، رسول اللہ کی شہزادیوں کو ایک صاف ستھرے کمرے میں آرام کرنے کے لیے انتظام کر دیا اور ان ظالموں کے حوالے 10,000 درہم کر دیا۔ سر حسین کو لے کر کے وہ اپنے کمرے میں گیا، عطر لگایا، خوشبو میں بسایا اور بسا کر کے بیٹھ کر کے آقا حسین کے چہرے کی زیارت کرنے لگا۔ سویرا ہوا ہے، اس محبت کا صلہ یہ ملا ہے کہ وہ آقا حسین کی نورانیت کو دیکھ کر کے کہہ رہا تھا حسین گواہ ہو جاؤ، تمہارے سر کو گواہ بنا کر کے میں کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ ارے جب سر حسین کٹنے کے بعد بھی اتنا نورانی ہے تو حسین تمہارا نانا کی طرح نورانی ہوگا، تمہارا مذہب کی طرح سچا ہوگا۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دولت ایمان کس بنیاد پر ملی ہے؟ حسین کے سر کے عزت کی بنیاد پر، حسین سے محبت کی بنیاد پر، ظلم و ستم کے تصور سے آنسو بہانے کی بنیاد پر، حسین کا غم دل میں آ گیا ہے، محبت کی بنیاد پر، عشق کی بنیاد پر، پیار کی بنیاد پر عزت و احترام کیا ہے اہل بیت اطہار کا۔ رسول اللہ خوش ہو گئے ہیں، اور جب نبی خوش ہو گئے تو خدا راضی ہو گیا، اور جب خدا راضی ہو گیا ہے تو اللہ کی رحمت کو یہ گوارا نہیں جو میرے محبوب کے نواسوں کا اکرام کرے، جو میرے محبوب کے نواسے کا احترام کرے، عزت و تکریم کرے، اب وہ دنیا میں بے ایمان بن کے نہیں رہے گا۔ اللہ نے اسے
दौलत ईमान से सरफराज फरमा दिया है ना। इधर इन जालिमों का हाल क्या हुआ, ये सवेरा हुआ, पूछ किए यहाँ से आगे बढ़े, थोड़ी दूर जाकर के बैठे तो आओ वो जो लूट खसोट किया था मैदान करबला में वो बाकी ये 10,000 दिरहम लाओ इनको बांट लिया जाए आपस में, इसलिए बर्दाश्त नहीं हो रहा था ना। थे लालची कुत्ते ही, बस लालच में ही वक्त गुजर रहा था और बांट लिया जाए। हिस्सा कितना आता है, तारीख के औराक शाहिद हैं कि जब उन जो है दिरहमों दीनार को इकट्ठा किया गया, निकाल के बांटने के लिए वो तैयार हुए, तो उस दिरहम के एक तरफ लिखा था वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून, एक तरफ लिखा था वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून। अब वो दिरहम नहीं था बल्कि मिट्टी का टुकड़ा बन गया था, मिट्टी का टुकड़ा बन गया था। बस लालच ही लालच रही, हाथ कुछ न आया, आगे बढ़े और देखा कि गिरजे की दीवार पर लिखा हुआ है अतरजु उम्मतुन क़तलत हुसैनन, अतरजु उम्मतन क़तलत हुसैनन, वो कौम जिसने आका हुसैन को कत्ल किया है, शफाअत जद्दिही यौमल हिसाब, एक कलम नमूदार हुआ गिरजा की दीवार पे, उसने लिख दिया वो कौम जिसने हुसैन को कत्ल किया है क्या उनके नाना से महशर में शफाअत की उम्मीद रखती है। उन्होंने पूछा था पादरी से ये शेर कब से लिखा है, तो जिन्होंने कहा कि ये शेर तुम्हारे नबी के दुनिया में तशरीफ लाने से 500 साल पहले से लिखा हुआ है। आप जरा सोचो तो सही, अब भी उनकी आंखें नहीं खुल रही हैं। खैर ये काफिला आगे बढ़ा, कूफा में से आगे बढ़ा और यहाँ से होता हुआ वो पादरी मिला, अल्लाह ने उसे दौलत ईमान से सरफराज फरमाया, आगे बढ़ा, दमिश्क पहुंचने वाला है। इधर यजीद को पहले ही से पता हो गया था कि सरे हुसैन और असीराने करबला वो दमिश्क आने वाले हैं। पूरे शहर को सजा दिया गया, पूरे शहर को बिल्कुल सजा करके तैयार कर दिया गया था और पूरे शहर में ऐलान कर दिया गया था। ये नहीं बताया गया था ये नबी के शहजादे हैं, सिर्फ ये ऐलान किया गया था कि कुछ बागी हैं जिन्होंने हुकूमत वक्त से बगावत की थी, उनका सर लाया गया है और उनके बीवी बच्चों को कैदी बना करके लेकर के आया गया। अहले दमिश्क को जब पता चला ना, वो ये देखने के लिए आए थे कि वो बागी कौन से हैं, वो कैदी कौन से हैं। दमिश्क की गलियों में फिर आया जा रहा है, ऐलान किया जा रहा है, ये लोगों हुकूमत वक्त से बगावत का नतीजा देखो, हुकूमत वक्त के सिपाहियों ने ये काम किया है, बागियों के सर उतार लिए हैं, बीवी बच्चों को गिरफ्तार किया है। सरे हुसैन एक गली से गुजर रहा था, एक अल्लाह का बंदा अपने छत पे बैठे कुरान की तिलावत कर रहा था। कुरान की आयत करीमा है क्या कि वो असहाबे कहफ का तज़किरा जिसमें है कि असहाबे कहफ का वाकया कितना अजीब व गरीब है। वो कह ही रहे थे इस आयत करीमा को, जिसका मफहूम ये है कि असहाबे कहफ का वाकया कितना अजीब व गरीब है। ये आयत करीमा तिलावत कर रहे थे, इधर सरे हुसैन से आवाज आती है या तालियल कुरान आजबो मिन क़िस्सते असहाबे कहफ क़तली व हमली। असहाबे कहफ के किस्से से कहीं ज्यादा ताज्जुब से हमारा कत्ल होना और नेज़े पे बुलंद होना है। ये सरे हुसैन है, यही तो हुसैन की जीत है। मैदान करबला में रहे तब भी हक को सदाकत का ऐलान करते रहे, सर कट गया है, नेज़े पे बुलंद है, फिर भी तालिये कुरान को जवाब देते हुए नजर आते हैं। जो खुदा की राह में कटता है वो मरता नहीं है बल्कि जिंदा है, और उसकी जो है मिसाल आका हुसैन दमिश्क की गलियों में दे रहे। देखो खुदा की राह में कटने वाले कैसे जिंदा होते हैं, घुमाया जा रहा है। इधर एक सहाबी हैं जो मुल्के शाम के ही रहने वाले थे, किसी काम से वो दमिश्क गए थे, तो उन्होंने देखा सरे हुसैन की जियारत कर रहे हैं। उनका बयान है कि मैंने देखा तो रसूलुल्लाह का चेहरा नजर आ रहा था,
عکس نظر آ رہا تھا، جی جھلک نظر آ رہی تھی، دیکھ رہے ہیں، آنکھیں برس رہی ہیں۔ ادھر حضرت سکینہ سے پوچھا کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم سکینہ بنت حسین ہیں، رسول اللہ کے شہزادے ہیں۔ انہوں نے کہا تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا ہم سر حسین دیکھ کے رو رہے ہیں، ہمیں پیغمبر کی شباہت نظر آ رہی ہے، رسول اللہ کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم بھی آپ کے والد کے غلام ہیں، نبی کے صحابی ہیں، رسول اللہ کے سچے امتی ہیں، ہم سے کوئی خدمت ہو تو بتاؤ۔ حضرت سکینہ نے کہا تھا کیونکہ ہم لوگ قیدی بنا کے لے کے آئے ہیں، یہ ہمارے بابا کا سر یہی ہمارے پاس میں ہے اور پیچھے سے ہم لوگ چل رہے ہیں، تو یہ جو تماشا دیکھنے والے ہیں نا یہ ہماری طرف بھی نظریں ڈال رہے ہیں، اس لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ بابا کے سر کو تھوڑا سا آگے بڑھا دیجیے۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں میرے جیب میں 400 درہم تھے، میں نے ان ظالموں کو 400 درہم دے کر کے سر حسین کو آگے بڑھایا ہے۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، قید کی حالت میں ہے، اسیری کی حالت میں ہے، نبی کی شہزادیاں، پھر بھی اسلام کے قانون پردے کا کتنا خیال ہے۔ فرماتی ہے ان ظالموں کی نظر ہم پہ پڑ رہی ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، اس لیے بابا کا سر تھوڑا سا آگے بڑھوا دیجئے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں پھر 400 درہم دیا۔ وہ دنیا کے لالچی تو تھے ہی، انہیں پیسے دے کر کے کچھ بھی کرواتے رہیے۔ سر حسین آگے بڑھا۔ خیر یہ قافلہ یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ یزید کے دربار میں وہ بھی بیٹھا تھا اپنے غرور کے ساتھ، تمکنت کے ساتھ، جشن فتح منا رہا تھا۔ کتابوں میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ اس نے جو گاجا باجا یہ تمام ساری چیزیں دمشق کے گلیوں میں بجوا کر کے جشن فتح منایا تھا۔ کیا کیا تھا؟ جیت کا جشن منایا تھا کہ ہماری جیت ہو گئی ہے، ہماری حکومت قائم ہو گئی ہے۔ تو اب آپ سوچو ذرا، جب کربلا کا سانحہ ہوا تھا تو یہ باجا گاجا کس نے بجایا؟ یزید نے بجایا ہے کہ نہیں؟ آج ہم نام حسین کا لیتے ہیں، ہم اگر کریں تو کام نام حسین کا ہے لیکن کام حسین کا نہیں ہے۔ حسین کے شہزادے تو قیدی بنا کے لائے گئے تھے، شہزادیاں تو اسیر بنا کے لائی گئی تھی۔ یزید بیٹھا ہوا ہے اپنے دربار میں، تعارف ہوا یہ کون ہے؟ زین العابدین ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ ڈیکا ہیں، یہ زینب ہیں، یہ سکینہ شہربانو ہیں، یہ رباط، تمام ساری زین العابدین پہ نظر پڑی، اسے کیوں چھوڑ دیا گیا؟ حسین کا شہزادہ تڑپ کر کے کرتا ہے اللہ کے بندے اگر تم ابھی بھی تیرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا ہے، مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے تو ایسا کر ایک تلوار میرے ہاتھ میں بھی دے دے اور ہمارا تمہارا مقابلہ ہو جائے۔ حسین کے شہزادے کی ہمت دیکھو، بہادری دیکھو، جمع مردی دیکھو، کلیجے کی طاقت دیکھو، ہاتھ میں ہتھکڑی ہے، پیر میں بیڑی ہے، کتنے دنوں سے بیمار چل رہے ہیں، نقاہت کی بنیاد پر صحیح سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے، لیکن حسین کے شہزادے کی ہمت دیکھو، ایوان باطل میں کھڑے ہو کر کے دشمن کو للکار رہے ہیں۔ یہی تو صداقت کی آواز ہے، یہی تو حسینی پہچان ہے کہ وہ کہیں بھی رہتے ہیں، حق کے ساتھ رہتے ہیں، حق کی آواز کو بلند کرتے ہیں۔ یہ جیت ہے آقا حسین کی۔ پوچھا یہ اتنا جیسے ہی کہا، حضرت زہر کر کے کہا تھا ظالم، کیا اہل بیت خون سے تیرا کلیجہ اب تک ٹھنڈا نہیں ہوا ہے؟ کیا یہ شہزادہ بھی تجھے برداشت نہیں ہو رہا ہے؟ کیا رسول اللہ کی نسل کو بالکل ختم کر دینا چاہتا ہے؟ تو تجھے پہلے ہم عورتوں کو قتل کرنا پڑے گا، ہم سب کو جو ہے تجھے ہم سب کو پہلے قتل کرنا پڑے گا۔ اس نے جب دیکھا حضرت زینب کا تیور، ایسا للکار کر کے خطبہ دیا تھا حضرت زینب نے، یزید سہم گیا، اس نے بات کو کاٹ دیا، کاٹنے کے بعد کہا ٹھیک ہے۔ اس نے بھی گستاخی کی تھی آقا حسین کی بارگاہ میں، چھڑی لیے ہوئے تھا، منہ پہ مار رہا تھا۔ حسین اسی منہ سے کہہ رہے تھے ہم زیادہ حکومت کے لائق ہیں، ہم خلافت کے لائق ہیں، اسی منہ سے دعویدار بن رہے تھے۔ اور دیکھو کیا ہوا، اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی، تمہیں شکست عطا فرمائی۔ حضرت زینب نے تڑپ کر کے کہا تھا ظالم،
تجھے معلوم نہیں ہے فتح اس کی نہیں ہوتی ہے جو ظلم کی بنیاد پر کسی کو قتل کر دے، جیت اس کی ہوتی ہے جو اپنی جان خدا کی راہ میں قربان کر دے اور اللہ کی رضا حاصل کر لے۔ بظاہر تجھے لگتا ہے تیری جیت ہو گئی ہے، لیکن جیت میرے بھیا حسین کی ہوئی ہے، جیت اہل بیت اطہار کی ہوئی ہے، اور حقیقت میں جیت حسین ہی کی ہوئی ہے۔ بھائی وہاں لڑائی کس بات کی تھی؟ اس بات کی تو نہیں تھی کہ ہم گردن نہیں اتارنے دیں گے، بات کیا تھی؟ بیعت کرنا ہے نا، ووٹ اور سپورٹ دونوں چاہیے، ہمارے جو ہے حوالے ہو جاؤ، ہماری حمایت کر دو، ہمارے ہاتھ پر ہاتھ دے دو اور ہماری حکومت کو تسلیم کر لو، ہمارا سپورٹ کر دو، ہماری حکومت بن جائے کسی طرح۔ اور آقا حسین کیا کہہ رہے تھے؟ گردن کٹا دوں گا لیکن ہاتھ نہیں دوں گا، بیعت نہیں کروں گا۔ تو جیت اس کی ہوتی ہے جس کا مقصد بلند ہوتا ہے نا۔ آقا حسین کا مقصد کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے اور قیامت تک بلند رہے گا۔ حسین نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا سر دے دوں گا مگر ہاتھ نہیں دوں گا۔ دیکھو قدرت کا کرنا ایسا ہوا، یہ ظالم سر تو لے کر کے گئے، ہاتھ کربلا میں ہی رہا ہے نا۔ جو میرے حسین نے کہا تھا وہی ہو گیا نا۔ ارے دستے حسین شہادت سے پہلے حسین کی حفاظت میں تھا اور گردن کٹنے کے بعد اللہ کی حفاظت میں چلا گیا ہے، تو مقصد میرے حسین کا بلند رہا۔ خیر اس نے کہا ان سب کو قید خانے میں ڈال دو، کھانا بھیج دیا ہے نا، کچھ کھانا پہنچتا تھا، کبھی بچوں بھر کا ہوتا تھا، بڑوں کو نہیں ملتا تھا۔ روایتوں میں یہ بھی ملتا، حضرت زینب ایک دن نماز پڑھ رہی تھی، بڑی نقاہت، ان پر لرزہ طاری تھا۔ حضرت زین العابدین نے پوچھا، بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہی تھی، پوچھا پھوپھی جان آپ تو کبھی بیٹھ کے نماز نہیں پڑھتی ہو، آج کیا وجہ ہے؟ تو کہا بیٹا یزید جو کھانا بھیجتا ہے نا وہ بچوں بھر کا ہی ہوتا ہے، کئی دن ہو گیا ہے کھانا نہیں کھایا ہے، نقاہت کی بنیاد پر کھڑا نہیں ہوا جا رہا، ایک دن بس وہاں قید و بند کی مصیبتیں یہ اہل بیت اطہار کے باقی ماندہ افراد جھیل رہے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، سویرا ہوتا ہے، تمام سارے لوگ وہاں سے آ جا رہے ہیں۔ یہ قیدی بیچارے دروازے پر بیٹھ کر کے چھوٹے چھوٹے بچے حضرت زینب سے کہتے پھوپھی جان یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ اپنے گھر جا رہے ہیں، یہ چڑیاں چہچہا رہی ہیں، یہ کہاں جا رہی ہیں؟ یہ اپنے گھونسلے میں جا رہے ہیں، یہ اپنے گھر جا رہے ہیں۔ تب سکینہ کہتی تھی پھوپھی جان ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ جو ہے یہ جملہ سن کر کے آنکھوں میں آنسو آ جاتا تھا، کلیجہ پھٹ جاتا تھا حضرت زینب کا۔ کہتی تھی بیٹا صبر کرو، اللہ جب چاہے گا تب جائیں گے، ہم صبر کا امتحان دینے آئے ہے نا۔ ایک دن ایک شخص گزرا قید خانے کے دروازے سے، اس نے دیکھا کچھ بچے ہیں جو سسک رہے ہیں، ان کی لباس کی بنیاد پر لگ رہا ہے یہ قیدی ہیں، پھٹے پرانے کپڑوں میں بیٹھے ہیں۔ دیکھا اس نے ترس آیا، گھر گیا اور جانے کے بعد کہا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم جو ہر جمعرات کو